اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی۔ یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی تھی، پھر بتایا بھی تھا، ٹھیک ہے جی، کیسے قوم جو ہے یک لفظ زبر پذیر نہیں، بلکہ اصل تباہی کی جو وجہ ہے وہ قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کیا کرتا ہے پھر یہ جو قانون کا احترام جو ہے، یہ چیز دل سے اٹھی تو اس کے بعد جو ہر قانون ہے وہ سرکشی عادت ہو جاتی ہے، پھر مومنٹم سے آگے چلتا ہے، جس کو آوا قرآن کہتا ہے، خواہشات ہم کہتے ہیں، ترجمہ اس کا کرتے ہیں عربی میں۔ اس کا مراد پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو نیچے کی طرف لڑکا دینا، وہاں سے جب پتھر گرتا ہے تو ذرا سی رفتار سے گرتا ہے، جو نیچے آتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رفتار خود کتنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے، باہر کی کوئی قوت نہیں ہوتی، یہ جو اپنے اندرونی مومنٹم سے تیز ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھو، قانون کے احترام پر تمہاری مفاد پرستی غالب آ گئی تو ابتدان دیکھ رہے ہیں ذرا سی حرکت ہوگی، اور اس کے بعد دیکھو گے کہ خود اپنے زور دروں سے کتنی تیز رفتاری سے نیچے کی طرف چلا آتا جائے گا اور پستیوں کے گڑھ میں گرے گا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن نے سبت سے بات شروع کی، جو بظاہر زندگی کا چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر انجام کیا ہے؟ محکومیت، ذلت، لا مرکزیت، ایک قوم سے گروہ میں بٹ جانا، دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ اتنی سی بات جو ہے غور کرنے والوں کے لیے جس وقت موجود ہے، یا یہ جو ہم ہیں، ہاں، وما خلفها، بعد میں آنے والے، عبرت کا سامان اپنے اندر یہ چیزیں رکھتی ہیں۔ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس کے اندر سامان بصیرت ہے یار، یہ ہے۔ اب اے پیش مینٹیلٹی والے لوگ ہیں، دیکھیں آگے قرآن ایک واقعہ ان کا بتا رہا ہے زبردست، اور یہ ہے وہ چیز جو قرآن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ کمپلیکشن ہے، اس کا کمپلیکس کمبینیشن ہے پرماننس کا اور چینج کا، ساتھ ہی چیز قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 400 سال تک غلام رہنے والی قوم بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچڑا ذبح کرنے کا زبردست واقعہ آتا ہے۔ یہ دیکھیے آیت 67ویں بقرہ کی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ٹھیک ہے، ذبح بکر کا واقعہ، بچڑے کا، ٹھیک ہے جی۔ قوم سے کہا بچڑا ذبح کرو، چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں قرآن اہمیت دے رہا ہے، اہمیت تو دراصل اس کے نتائج کے اعتبار سے دیتا ہے۔ یہ لوگ مصر میں 400 سال تک محکومیت کی زندگی میں رہے، ٹھیک ہے، پھر حاکم کے دیوتا ان کے بھی دیوتا بن گئے جی۔ جب حاکم قوم دیوتا بن جاتی ہے تو ان کے جو دیوتا ہے وہ بھی خدا بن جاتے۔ یہ مصری ایک دیوتا کی پرستش کرتے تھے، ٹھیک ہے، اوزائرس جس کو کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ مصر کے آثار قدیمہ میں اس کا نام اسی اعتبار سے ازاری آیا ہے۔ یہ اوزائرس جو ہے یونانی لفظ ہے، اس کے سارے تراجم جتنے بھی ہے ابتداً گریک میں ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی جو عبران کی تورات کی کوئی کتاب عبرانی زبان نہ اس میں زبان کی انجیل موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، یہ سارے گریک میں ترجمے ہوئے، یہ اصلی ترجمے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اوزائرس جو ہے نا، یونانی میں جتنے بھی یہ ناؤنز ہوتے ہیں ان کے آخر میں ایک ایس لگاتے تھے، یہ اضافہ ہوتا تھا، اصل میں اوریجنل میں یہ عزیر تھا، دیکھ رہے۔ اب یہ جو آثار قدیمہ نکلے ہیں مصر کی، اس میں بھی دیوتا کا نام ازاری ہی رکھا ہے، یہ وہی ہے جس سے اوزائرس یعنی عزیر کہتے ہیں، اسی کے نام پر سانڈ چھوڑتے تھے۔ یہی ہندو بھی یہی کرتے تھے، ہندو نے ساری چیزیں وہاں سے لی، ٹھیک ہے، دیوتاؤں کے نام پہ سانڈ چھوڑتے ہیں، وہ جان سے جی چاہے کھائے، کوئی اس کو روکتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی اذیت نہیں پہنچاتی، کیونکہ دیوتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہندو کے یہاں یہ جو دھرم یا مذہب ہے، اپنا تو کچھ نہیں، ساری چیزیں انہوں نے مختلف جگہوں سے لی، گائے کی پرست، بیل کا سانڈ بنانا مصر والوں سے لیا ہوا، ہاں، یہ سے اظہار ہاپ بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اظہار دیوتا کا سانڈ، عقیدہ یہ تھا کہ سانڈ کے اندر اظہار دیوتا جو ہے اس کی روح آ گئی ہے، اس لیے اس کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک، اس کے مجسمے تراشتے تھے، ہندوؤں کے ہاں بھی دیکھا
ان کے سانڈ کے یا گائے کے مجسمے ان کے مندروں کے اندر ہوتی، پرستش ہوتی. ان کے ہاں بھی پھر اس مجسمے تراشے جاتے تھے، مصری اس کی پرستش کرتے تھے اور اس کو خدا کا دیوتا ابن اللہ کہتے تھے. سورہ توبہ میں ہے نا کہ یہودی عزیر کو ابن اللہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ عزیر نبی ہیں. حالانکہ بات یہ کہ وہی جو دیوتا تھا یہودی نے بعد میں اس کی پرستش شروع کی تھی. گوسالہ سامری کا جو واقعہ کہ حضرت موسیٰ چند دنوں کے لیے غائب ہوئے اور سامری نے بچڑا بنا دی، انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی. ٹھیک، یہ وہاں اس دیوتا کو پوجنے آتے تھے جہاں اس کی پرستش تعلیم توحید کے بعد چھڑائی تھی حضرت موسیٰ نے. وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، یہ 93 آیا ہے بقرہ کی. یعنی ان دیوتاؤں کی محبت جو ہے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جایا کرتی. یاد رکھیے ایمان سے پہلے کا جو کفر کا دور ہوتا ہے وہ طاقت و شعور کے اندر سرایت کر گیا ہوتا ہے. اگر ایمان اس انداز سے آئے کہ آہستہ آہستہ بتدریج عقل و فکر کی روح سے یہ چیزیں آتی جائیں اور زمانہ کفر کی جو اس قسم کی سب کانشیس میں چیزیں جاگزیں ہو گئیں وہ آہستہ آہستہ نکلتی جائیں تو پھر وہ گھر بالکل بتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اگر کیفیت یہ نہ ہو تو شب مسلمان ہونے والی بات ہو، جس طرح یہ پڑھ لیا تھا ایرانیوں نے. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھ رہے ہیں کیا کیا پھر انہوں نے دل کے اندر تو پھر آئی نہیں، مثلا اسلام آ ہی نہیں سکتا. یہ جتنی رسومات اعتقادات یہ قبل اسلام کے یا قبل ایمان کے یہ ہندو کے زمانے میں تھے، جو تازہ تازہ ہندو مسلمان ہوئے تھے یہ ٹھیک پرستش کرتے تھے ان کی. فرعون کی غلامی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور سامری کی دیکھے جادوگری، بچڑے کی پوجا، پھر 40 سالہ صبر آزما اور صحرائی سفر کی کشمکش. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام ذرا ادھر ہوئے وہ ساری توحید اور اللہ اور موسیٰ کی تعلیم ایک طرف چھٹ کر رہ گئی، کیونکہ دل کے اندر گہرائی کی لمحہ یدخل ایمان فی قلوبکم والی بات تھی. وہ اجل کی محبت تھی، قرآن کے دل کی گہرائیوں میں تھی، ابھر کر سامنے آ گئی. ایک سامری نے اس کو ذرا سا اسٹیمولیٹ کیا، سہارا دیا تو وہی حقیقت، وہی بچڑے کی پرستش جس لوٹ کے آ گئی، پوجنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جتنے بھی چوکھٹے مزار یہ گنبد سارے پرستشیں ہم کرتے ہیں، وہی بچڑے کی محبت. یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، یہ بڑی مشکل سے چھوٹا کرتی ہے. ذرا سی یہ تعلیم نگاہ سے اوجھل ہوئی 40 دن کے لیے. موسیٰ گئے اور سامری نے کہانی بیان کی، پھر اسی طرح کا سامری کا مطلب پتہ ہے نا، افسانہ بیان کرنے والا. جب انہوں نے سامری کی بچڑے کی محبت کی کہانی سنائی، دیکھا وہی جو بچڑے کی محبت تھی وہ برقرار آ گئی. اب اس کے لیے علاج کیا تھا؟ یہ دیکھیں نا، انڈیا میں گائے کی قربانی کی اہمیت تھی. اس کی معنی یہ تھی کہ یہی چیز ہے جو ان سے کرائی گئی. جو مسلمانوں پہلی چیز یہ ہے گائے کا گوشت کھاؤ، گائے ذبح کرو، گائے کی قربانی دو. اب دیکھیں فی ذاتی اس میں کوئی اہمیت نہیں، نفسیاتی طور پر یہ چیز ہے. یا ہمارے یہاں جتنی بھی پرستی کی شکلیں ہیں، یہ بڑے بڑے آستانے مزاروں کی شکل میں. دیکھیں اگر کسی سے توبہ کرانی ہو تو اس کو کہیں نا یار جا کر اس مزار کو اٹھاؤ. کتنا مشکل مزار ہے، بڑا ٹیسٹ ہے نا. دیکھ رہے لیکن کیا کہیں بیان میں نقطۂ توحید تو آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیں. یاد رکھیے قرآن یہ بتا رہا ہے آپ کو یا تعلیم اور ذہنی طور پر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تعلیمی اور ذہنی طور پر زاویہ نگاہ بدلے بغیر بشر کے بت کو توڑا ہی نہیں جا سکتا. یا یہ جو دماغ میں بتخانہ ہوتا ہے یہ بات سمجھنے میں نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اس طرف آنے ہی نہیں دیتا. اب دیکھیے یہ بچڑے کی شناخت کے لیے بہانے اللہ خدا علیم سے طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا واقعہ قرآن نے بیان کیا. اس کے اندر بڑی زبردست باتیں ہیں. کہا گیا بچڑے کو ذبح کرو. کالو آتتخذون حضوا 87 آیت. موسیٰ سے کہا خامخواہ یار ہمارے ساتھ یار مذاق کر رہے ہو، یار اس معاملے کو اتنا لائٹلی لے رہے ہو. دیکھیں یہ بات ہے. کالا موسیٰ نے کہا کالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین.
یار اللہ کی پناہ، مذاق کرنا تو یار یہ لا علمی جاہلوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے ذبح کر دیں کہا، پھر قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی 68 آئے، اللہ میاں سے پوچھو ذرا وہ کیا ہے جی یہ بچہ۔ ٹھیک ہے جی، ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، اب روز اس کی پرستش ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھ رہے ہیں یہ وہی بات ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، 68 آئے۔ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا، اب وضاحت دینی شروع کر دی۔ دیکھیں اللہ میاں ادھر سے ادھر جائیں تو متعین طور پر اسی دیوتا کے اوپر آ جائیں جو انہوں نے تجویز کر رکھا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کہا ٹھیک ہے، نہ وہ بوڑھا ہے نہ وہ بچہ ہے، پھر بھرپور جوان ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یار وہ جو کہا جا رہا ہے کم بخت بات صاحب کر گزرو، یار اپنے اوپر کیوں خواہ کی پابندی ہے جو ہے تم عائد کرتے جا رہے ہو۔ دیکھ رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ٹھیک ہے جی، رنگ کیسا ہونا چاہیے جی اس کا، بول بتایا گیا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، 69 آیت، اس کا گہرا زر رنگ اللہ بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز زبردست اللہ ہے، ہونا چاہیے دیکھنے والوں کو خوشگوار، اس میں خوشگواریت محسوس ہو، جاذبیت محسوس ہو۔ دو باتیں ہوگی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، 70 آیت۔ ابھی شبہ کی بات رہ گئی، بیل اور یہ بچڑے اور بچڑے میں دیکھو آدمی کو وہ ہو جاتا ہے، فرق نہیں کر سکتا۔ ہم اور قسم کا بیل ذبح کر دیں اور تم بعد میں کہو کہ نہیں یہ تو اللہ میاں کا منشا کچھ اور تھا، اس قسم کا ہونا چاہیے۔ کہا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ٹھیک ہے جی، ہم ابھی جو ہے تو ہم ذبح نہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم تمہیں ہی ذبح کر کے دکھا دیں، بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھ رہے اللہ علیم و خبیر رحیم و کریم، یا تیری عظمتوں کو سلام ہے، بار بار وضاحتیں ہو رہی ہیں ایک ایک چیز کی ہے، انسانی عقل کیا جانے تو کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں، اصل میں حقیقت کو تسلیم کرنے میں جو عقیدت بندی ہے وہ سب سے بڑی امپیڈیمنٹ ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ جو دل میں قرآن کہتا ہے نا اشربوا فی قلوبہم الاجلا، 93 آیت بقرہ کی، دل کی گہرائیوں میں عقیدت پیوست ہو چکی ہے، یہ ان کو اس پر آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، 71 آیت، کہ نہ یہ کنویں میں جوتا گیا اور نہ حل میں، یہ جو ہے یہ اجل جو ہے، ٹھیک ہے، بیداع ہو، صحت مند ہو۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں قرآن کے معبود کا پورا مجسمہ لا کے کھڑا کر دیا، اب کوئی راستہ نہیں بھاگنے کا جی، ٹھیک ہے۔ قال الآن جئت بالحق، کہا جی ٹھیک ہے، اب جو ہے تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے جی، بات ہوئی اصل بات، کیسے ٹھکانے کی بات کہی، فذبحوہا، ذبح ہی کرنا پڑا۔ قرآن کی لم بتا رہا ہے قرآن، وما کادوا یفعلون، اور اصل میں ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا وہ کرنے کے، وہ ادر عقیدت تھی نا جی، ہاں۔ اصل میں یہ تاریخی شہادات جو قرآن دے رہا ہے، مقصد کیا ہے اس کا یار، کسی اصول کو علم و شعور کی روح سے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات اصل میں ذبح اجل کی نہیں ہے، بکر کی، یہ کسی خاص دور کسی خاص قوم کا واقعہ نہیں ہے، قرآن تو قیامت تک کے حقائق ہے یار، یہ تاریخی شہادات ہیں 3000 سال پہلے کی، آج تک رہے گی۔ غلط عقائد کی عظمت، عقیدت اور احترام انسان کی لاشعور کے اندر جا ہوتے ہیں، وہ تعلیم تدریس تربیت سے آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں زبان سے چند کلمے دوران دینے سے نہیں ہوتا ہے، پروسیس ہے پورا یہ،
یعلم الکتاب و یزکین، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ طریقہ، عقل و فکر کی روح سے، دلائل و براہین کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے، ان کے نقائص، ان کے باطل ہونے کی چیزیں، ان کا غلط ہونا، ان کا خلاف حقیقت ہونا، جو ایک ایک کر کے نکالا جائے، پھر ان کی جگہ جو حقائق ہیں ان کو اسی طریقے سے، اسی تعلیم و تربیت کے طریقے سے ان کا جو ہے ان کو اسٹیبلش کیا جائے، ذہن کے اندر بویا جائے ان کو۔ درس کہتے ہیں کسی چیز کو بو دینا کسی کے ذہن میں، اس طرح سے دل کی گہرائیوں میں اتارا جائے، ایک ایک کر کے ایک ہی کیا جائے، اور جب اس طرح سے یہ گھر ان بتوں سے خالی ہو جائے تو پھر اس کے اندر اللہ آتا ہے۔ یہ ہے طریقہ یار، غلط عقائد کو دل و دماغ سے نکال کے ان کی جگہ صحیح عقائد کو بسانے کا، بونے کا، اسی طریقے سے آپ مسلم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بچہ جو ہے تو نہ کافر ہوتا ہے، نہ مسلم، نہ شیعہ، نہ وہ سنی، ٹھیک ہے، یہ تو بعد میں ہمارے یہ ایکسپوجر جو ہے تو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح کا ماحول ملتا ہے اس طرح کا بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے نا، اس گوسالے کی محبت کو یوں نکالنا چاہیے، ان کے اندر دلوں کو بسانا، لیکن ہم نے نہیں کیا الگ جو ہماری ڈیوٹی تھی۔ جس طرح سے جس گھرانے کو پیدا ہو کو وہی کچھ بن گئی، صرف مسلمان نام ہے، ہندو تو نہیں کہتے یہ بچے ہمارے یا ہم، رسمی طور پر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ شیعہ عقائد گھر میں پیدا ہونے والا شیعہ، سنیوں کو گھر میں پیدا ہونے بچہ سنی، ٹھیک ہے، پہلے نہ وہ شیعہ تھا، نہ سنی، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم، وہ جس قسم کا ایکسپوجر ملا ہے، ماحول ملا ہے، کان میں شروع سے جو باتیں پڑھی ہیں تو وہی چیز عقائد بن گئی، پھر رفتہ رفتہ فی قلوبہم العجلہ، دل کی گہرائی میں اتر گئی، اسٹیبلش مسلمات ہو گئی، حالانکہ سارے افسانے، ٹھیک ہے، یہ تو زندگی بھر کا پروسیس ہے یار، اس طرح سے قوم بنتی ہے۔ دیکھو یہودی ان کو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے، بتوں کو بھی چھوڑ آئے، مندر بھی وہاں رہ گئے، مسلمان بھی ہو گئے۔ مصر میں تھے تو بنی اسرائیل نے اپنے وہاں کو مذہب قبول نہیں کیا تھا، جس طرح ہم انڈیا والے مسلمان جو تھے ہندو مذہب جو کو اختیار نہیں کیا، لیکن یہاں کے جتنے عقائد ہے، رسومات، ساری چیزیں دل کے اندر رکھی، اس طرح سے ان کے اوپر کاربند۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر یا وہاں سے لایا، یا توحید کا سبق دی، مسلمان کی آزاد فضا کے اندر آئے، آزادی عطا کی، مگر فکر و نظر میں وہ رہے وہی کہ وہی، ٹھیک ہے، وہ چیزیں پرانی ان کے ذہن کے اندر رہی۔ قرآن یہ بتا رہا ہے جی آپ کو، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے نہیں کیا جی، ٹھیک، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں دل کی گہرائی میں جو بت لے کر آئے تھے ویسے کے ویسے موجود ہے۔ ان بتقدوں کو اور زیادہ یہ مرثہ کیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں مزارات کو سجایا جا رہا ہے، مرور زمانے سے زمانے کے تقاضوں سے جو گر رہے تھے یہ سارے نئے سرے سے ان کو استوار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دل کی گہرائی میں وہ جو عجل گوسالے کی محبت ہے وہ جاگوزی ہو چکی ہے۔ طریقہ کیا تھا؟ آنے والی نسل کو سنبھالتے شروع سے ان کے ذہنوں کے اندر یہ غلط خیالات، غیر قرآنی یہ معتقدات جو ہیں، معتقدات جو ہیں جتنے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت سے، علم و بصیرت سے جو ایک ایک کر کے نکالتے، ان کی جگہ قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ جو نئی نسل تھی یہ مسلمان ہوتی، یہ بنی اسرائیل کی پرانی نسل ہے، یہ وہی ہے، ہماری مثال ہے یار، دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ موسیٰ نے کے ساتھ جو قوم آئی تھی قدم قدم کے اوپر ان کا دامن پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، یہ تو ساری ہو جاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ کہا گیا کہ اس قوم کو تم ان جنگلوں میں چھوڑ دو، دشت نوردیاں کرنے دو، مرنے دو، آنے والی نسل کو سنبھال کہ جب نئی نسل پروان چڑھی، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان آئی، اس پرانی نسل نے جو قدم قدم کو بولی کہا تھا ہم اندر نہیں جائیں گے، فلسطین کی زمین پر جا کر قبضہ کر لیا، ایمان لیا، ایک جھپٹے میں انہوں نے عرض مقدسہ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ کیوں؟ کہ اس نئی نسل کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ ان نئے خیالات سے ہوئی تھی۔ دیکھیں
آیات میں کیا کہا گیا کہ وجل اور گوسالہ جسے پیدائشی طور پر مسلمان ہونے والی قوم اپنے دل کی گہرا میں لے کر آتی ہے، قدم قدم کے اوپر دامن کش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے کہ نہ کسی کے ڈانٹ ٹپٹ سے نکل سکتے، نہ کفر کے فتووں سے، نہ ملک کے اندر قانون سازی سے ہو سکتی یہ چیزیں. نئے سرے سے اس قوم کے نوجوانوں کی صحیح خطوط پر جو تعلیم و تربیت کرنے سے نئے سرے سے مسلمان ہونا ہوگا، وہ ذریت پیدا کرنی ہو، پھر وہ بپرے اس سیلاب کی طرح دیکھیں گے سچے مسلمان ہوں گے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کی اس واقعے سے ہمارے سامنے لائے. دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں چھوٹی چیزیں بھی جو کسی سوسائٹی میں اجتماعی نظام کے اندر اپنے اوپر عائد کر لی جائیں، ان کی پابندیاں ضروری ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن یہ بتا رہا ہے. اب دیکھیں نا سانڈ کے بارے میں، بیل کے بارے میں قریت کر پوچھ رہے ہیں. جو تفاصیل قرآن نے نہیں دی وہ تفاصیل متعین کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک چیز جو کتنی آسان تھی، گائے ہے اس کو ذبح کر دیجیے، کوئی بھی گائے لے لو، حکم کوئی تعمیل دیکھ رہے ہیں قریت کا جزیات متعین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہم یہ شریعت کے اوپر ان جزیات کے تعین سے دیکھیں کتنی مشکلات ہیں یار. آسان دین ہے. ہاں، یہ جو انہوں نے فقہ بنایا ہوئے 1000 سال کا، بالکل وہ جو قرآن کہتا ہے قریہ ہے، یہ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے. ہاں، قرآن کی طرف سے متعفن ہے، تو چل ہی نہیں سکتا بندہ انسان. یاد رکھیے قرآن نے اصول جو ہے نا غیر متبدل دیے، جبکہ جزیات کی یہ صورت نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی، دیکھیے ایک آیت قرآن کی بڑا اہم نقطہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ سورہ مائدہ کی 101 اور 102 دو آیتیں میں پڑھوں گا جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور رحیم. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. یاد رکھو، یہ بتایا جا رہا ہے مومنوں کو جن باتوں کی تفصیلات و جزیات قرآن نے نہیں دی، وہی نے متعین نہیں کی، خواہ مخواہ ان کو مت پوچھو قریت کو. اب اگر جواب دے دیا گیا تو جزیات جو ہیں جن کو دانستہ چھوڑا گیا، ان کو متعین نہ کیا جائے وہ آ جائیں گے. اس لیے اصول تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں قیامت تک ممکن العمل ہوتے ہیں، غیر متبدل ہوتے ہیں. اور جو اصول کے اوپر جو عمل ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جزیات ہوتی ہیں وہ ہنگامی ہوتی ہیں، ٹرانزٹری ہوتی ہیں، وقتی وہ زمان و مکان کے اندر مقید ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، زمانے کے تقاضے اور حالات کے بدلنے سے اس کے طریقہ کار جزیات، یہ پروسیجر جو ہے یہ اس میں تبدیلیاں ضروری ہوتی ہیں، متعین نہیں کر سکتی ان اصولوں کی طرح ان کو. یاد دیکھیے جوتے کو پاؤں بڑھ جائے جوتا چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر فیصلہ ہو کہ نہیں صاحب ساری عمر اسے پہننا پڑے گا، دیکھیے کیا مشکلات ہوگی. آہستہ آہستہ اگر وہی مینٹلٹی ہے، کچھ نہیں، کچھ فکر نہیں، پاؤں کو کاٹتا ہے تو اس کے اندر باندھے رکھو، پہننا وہی ہے. دیکھ رہے یہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے بندہ، پھر چھوڑ دینا پڑتا ہے. سر عجیب چیز قرآن نے بتائی ہے. یعنی جن چیزوں کو ہم نے متعین نہیں کیا، ان کے متعلق سوالات کر کے خود ہی متعین کرانا شروع کر دیا، آگے جا کر بڑا گراں گزر گیا. اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل نے یہ روش اختیار کی، نتیجہ قرآن بتا رہا ہے. جو اصل لیل تھا، وہ اصول تھا، ہر زمانے میں ممکن عمل تھا. ٹھیک ہے، اس کے خلاف اعتراض نہیں ہو سکتی. یہ جزیات کچھ حد سے بعد جا کر بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. کہا دین یہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. پھر جزیات کو ناممکن پانے کے بعد اس قوم نے کہا یہ تو دین اس قابل عمل ہی نہیں ہے، یار اس پہ عمل ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ کافی نہیں ہو گئے. یہ ہماری نئی نسل بھی اسی طرح قرآن سے برگشتہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جوتا پاؤں میں فٹ نہیں آ رہا ہے نا، تو وہ اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو پروسیجر چیزیں تھیں، جزیات اور تفاصیل تھیں، انہیں ایک وقت کے لیے رکھا گیا، اگلے وقت چلتی نہیں. ٹھیک ہے، یہ اب ان کو کہا گیا ان کے اوپر پابندی کرنا ضروری ہے، دین ہے. اب جو پابندی ہے وہ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. ٹھیک ہے،
پھر کیا ہوا جی؟ سماس بہو بہا کافر، ان جزیات کی پابندیوں کے اوپر شدت برتی تو وہ اصل دین سے ہی منحرف ہوگا۔ یہ ہے قرآن جو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کبھی ایسا نہ کرنا، دین کو یہ نہ بنانا، خود ہی پوچھ پوچھ کر جو ہے متعین کرتے جاؤ یار۔ اگر مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کہہ دے تو یہ خلاف شریعت ہو گئی یار۔ اگر مسواک کی لمبائی ایک بالے سے کم ہو تو وہ بھی خلاف شریعت۔ پتلون اگر ٹخنے کے اوپر آ جائے تو خلاف شریعت۔ دیکھیں قرآن نے دین کے اصول دیے تھے جو غیر متبادل تھے، جزات نہیں دی تھی۔ یہ جو قرآن بتا رہا ہے جی، دیکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن نے اپنے یہ کسی کہانیاں نہیں ہیں یار، یہ زندگی کے اصول دیے ہیں قرآن نے یار۔ تاریخ کے واقعات نہیں، کسے نہیں بتا رہا ہے یار، اساطیر الاولین نہیں ہے یہ۔ اس کے اندر جو نتائج ہیں وہ لاتا ہے، ابدی ہیں، غیر متبدل ہیں، زندہ و پائندہ ہیں اس دور کے اندر بھی یار۔ ہم نے کیا کیا؟ مذہب بنا کے جو ہے تفاصیل متعین کر دی، ان کو دین بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ظواہر ہیں دیکھیں، یہ وضع قطع شکل اور شباہت، یہ ان کی اقدار کے مطابق ان کی جو میجرمنٹ ہے اس کو کر دو بس، تو پھر آپ متقی ہو گئے۔ اب سیرت و کردار جو ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ نمازی و پرہیزگاری انہی چیزوں کا نام ہے، یہ وضع قطع۔ دین کے اصول کسی کے سامنے نہیں، اگر کسی میں چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو کتنے ہی سیرت و کردار کے لحاظ سے بلند، ان کی نگاہوں کے اندر وہ جہنم گدا ہے، جہنم کا ایندھن ہے، وہ معیار ہی بدل گیا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے یہ جزیات، یہ تفاصیل جو کسی زمانے کے انسانوں کی خود پیدا کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی، نہ چل سکیں گی۔ اس کو اگر عین دین بنائیں گے تو اس کو چھوڑنے سے، دین چھوڑتے ہوئے چل نہیں سکتی۔ دیکھیں ازبہو بہا کافر، الگ ہو گئے دین سے، منحرف ہو گئے۔ اس لیے ہمیں نئی آنے والی نسل کو سنبھالنا چاہیے کہ دین کے کچھ اصول قرآن کے اندر ہیں، یہ ہیں متبدل، غیر متبدل، اس سے متعلق، ٹھیک ہے۔ یہی ممکن عمل ہے، آج بھی ہم ساری دنیا میں یہ جو ہے اس نظام کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے جتنی چیزیں خود وضع کر ان کا نام غیر متبدل شریعت قرار دیا، یہ وہ زمانے کی تقاضوں کے ساتھ نہیں دیتے، خود بیٹھ کر ان میں تبدیلیاں پیدا کریں جی، ریکنسٹرکٹ کریں قرآن کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جزیات جو ہے نا وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق امرہم شورا بینہم کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح وہ طے کریں گے جزیات۔ اسلام جو ہے وہ کمبینیشن ہے پرماننس اور چینج کا جی، وقت کے تقاضوں کے مقابلے۔ شریعت سے مراد یہ ہے کہ واٹر فال ہے، فریش پانی اوپر سے آ رہا ہے اور وہ جو ہے اس کا ہر قطرہ تبدیل ہو رہا ہے پانی کا جی۔ اس طرح شریعت کا بھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ مناسک، شریعت، یہ ریچولز، یہ پروسیجرز، بائی لاس، یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتے جائیں گے، لیکن اصول باؤنڈری لائن ایک رہے گی، ٹھیک۔ حدود اللہ جس کو قرآن کہتا ہے، حدود اللہ کے اندر اگر اصول طے کر دی گئے ہیں کھلاڑیوں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب کھلاڑی وہ اپنی مرضی سے کھیلیں گے یار، گیند کو کہاں لے جانا ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کو یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ گیند کو جانا بائیں طرف تو قرآن بتائے کہ نہیں دائیں طرف اس کو پھینکے، ٹھیک۔ قرآن نے یہ نہیں بتانا، اختیار و ارادہ دے دیا۔ اختیار و ارادے کو ایکسرسائز کرنے کا مطلب یہی تھا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ غیر متبدل قوانین کے اندر جو ہے نا وہ جزیات، وہ اس کے مناسک، وہ شریعت، ٹھیک ہے، وہ آپ نے طے کرنی تھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ۔ اس طرح ہمارے سارے ریچولز ہیں، یہ پروسیجر ہیں، یہ حج کے، یہ صوم کے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ نماز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ رکعتیں ہیں، یہ قرآن میں تو نہیں ہے یہ چیزیں، یہ طے کر دی ہیں اس نے سینٹرل حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ نے، اسلامی حکومت نے۔ پھر کوئی دو تعبیریں نہیں ہو سکتی قرآن کی یار، ایک ڈیکری ایشو ہوگی سینٹرل اتھارٹی سے، مجلس شورا سے، اور وہی امپلیمنٹ ہوگی سارے، اس میں ایک قانون ہوگا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے جی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔